अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इनका नाम अनिराज है और इनके यहाँ एक बच्ची 4 दिन पहले पैदा हुई है। इनका कहना है कि बेटी की पैदाइश 7वें महीने में हुई, यानी वक्त से पहले डिलीवरी। फिलहाल माँ ठीक है, लेकिन 7वें महीने में पैदा होने की वजह से बच्चे की हालत तशवीशनाक है और मौजूदा बच्चा वेंटिलेटर पर है। 4 दिन के लिए हमें 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं और बच्चे को कम से कम 25 दिन तक अस्पताल में रखा जाए। फिलहाल 25,000 फी दिन बच्चे के इलाज के लिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये जारी रहा तो 6 से 7 लाख का खर्च होंगे जब तक कि पूरा इलाज नहीं हो जाता। मैं पहले ही बहुत ज्यादा खर्च कर चुका हूं और मैं इससे ज्यादा खर्च करने का मुहतमिल नहीं हो सकता, इसलिए आपकी मदद चाहता हूं। इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। उनके गूगल पे, पेटीएम और अकाउंट नंबर की तफसीलात हस्ब ज़ैल है। पेटीएम नंबर है 9441955441। अकाउंट नंबर है 624407319114 या फिर कोड IFSC जो कि SBIN002138 है, या फिर उनका नंबर 9441955441 पर राब्ता किया जा सकता है। टीपीसीसी के सदर MLC महेश कुमार गौर ने आज खेतर निजामाबाद गंगा स्थान में श्री श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी के साथ मंदिर में नए कल्याण मंडपम का इफ्तिताह किया है। रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन शहरी ताल्लुकात के वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह रियासत को मकानात की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करे। इस बात को जहन में रखते हुए कि रियासती हुकूमत मकानात की तामीर को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है। गरीब मरकज़ी हाउसिंग और शहरी तरक्यात के उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब कुलदीप नारायण जो रियासत के दौरे पर है, उन्होंने जुमा को सेक्रेटरीट में वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी के साथ बशुक्रिया मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि चूँकि साबिक़ा हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए मकानात की तामीर पर तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए बहुत से गरीब लोग इंदिरम्मा मकानात के इंतजार में हैं। तेलंगाना पसमानदा तबकात कमीशन ने रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इदारों के जरिए फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में दिलचस्पी रखने वाली जमातों से गुजारिशात की है और दरख्वास्तें, तजावुज़ात और एतराज़ात तलब करने का फ़ैसला भी किया है। इसके मुताबिक रियासत के मुश्तरका 10 ज़िला मराकज़ में अवामी समाअत करने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में कमीशन ने नोटिफिकेशन नंबर जारी किया है। मौरिखा 17 अक्टूबर 2024 और यही इत्तला कुछ अखबारात में 18 अक्टूबर 2024 को शाये हुई थी। ये इश्तिहार पर भी www.telangana.government.in रियासती पोर्टल पर दस्तियाब रहेगी। कमीशन 28 नवंबर को हैदराबाद अजला के मुतल्लिका जिला कलेक्ट्रेट मरबूत जिला दफातर की अहाते में अवामी समाअत करेगा। 29 को निजामाबाद, 30 को संगारेड्डी, 1 नवंबर को करीमनगर, 2 को वरंगल, 4 को खम्मम रंगारेड्डी, 7 को महबूब नगर और 11 को हैदराबाद। और कमीशन 11 नवंबर को खास तौर पर NGOs, तंजीम और ज़ात फलाही प्रोग्राम्स के लिए, 13 नवंबर को आम लोगों के लिए अपने दफ्तर में अवामी समाअत करेगा। मुतबादिल तौर पर दिलचस्पी रखने वाली जमात अपनी दरख्वास्त खुसूसी अफसर को 18 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक ज़ाती तौर पर या डाक के जरिए कमीशन के दफ्तर में जमा कर सकती है। मजीद तफसीलात के लिए बराह करम नोटिफिकेशन का हवाला दे। कमीशन तमाम मुतल्लिका अफराद से अपील करता है कि वह कमीशन के सामने अपने दलाइल पेश करने के मौके से फ़ायदा उठा ले। CM कप 2024 टॉर्च रैली जोर शोर से जारी है। आज कन्नौज जिला की वनपट्टी जिला मराकज में नौजवान खिलाड़ियों के जोश व खरोश के साथ खेलों की रैलियां शानदार तरीके से जारी है। जिला कलेक्टर B संतोष और जिला SP गायकवाड़ ने सुबह कन्नौज जिला मरकज में मुनाकिदा मुश्तल रैली प्रोग्राम में शिरकत की है और मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम का आगाज किया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराटे एसोसिएशन के स्कूल गेम फेडरेशन के नुमाइंदे, मुख्तलिफ खेलों की एसोसिएशंस के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद रहे। तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि इलेक्शन से पहले वकला से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। वजीर ने जिला कोर्ट के नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा विशाखापट्टनम बार एसोसिएशन की मीटिंग में शिरकत की है। वजीर ने इस मौके पर खिताब किया, तेलुगु देशम पार्टी के तमाम कायदीन कानून का एहतराम करते हैं, हम यहाँ सियासत की बात नहीं कर रहे। उन्होंने युवागलम के नाम पर 222 दिनों तक 3132 मील पैदल सफ़र किया है।
روزانہ بہت سے لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل جانے ہیں۔ اس کا ایک حصہ وکلاء کو درپیش مشکلات کے بارے میں جاننا ہے۔ مجھ پر ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ وکلاء سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وکلاء کو ہیلتھ کارڈ دینے کی صورت میں آروگیہ سری کے علاوہ ہمارا مقصد ایک بہتر اسکیم کو مرکزی حکومت کی ہیلتھ اسکیم سے جوڑ کر لانا ہوتا ہے۔ اسے کچھ وقت چاہیے اور انہوں نے فلاحی اسکیموں سے متعلق عمر کی حد میں نرمی کرنے کو کہا۔ ہم اس پر بھی ایکشن لیں گے۔ ہم زیر التوا عدالتی عمارت کے کام کو مکمل کریں گے۔ ہم مکانات اور گھر کے پٹریوں کی تعمیر فراہم کریں گے۔ وکلاء کے تحفظ کا خصوصی قانون لانے کی ضرورت ہے۔ ساؤتھ زون حیدرآباد کی آئی پی ایس ڈی سی پی سنیہا مہرا نے دیوالی کے تہوار سے قبل زونل سطح کے پٹاخے بیچنے والے اور پولیس افسران کے ساتھ ساؤتھ زون کے ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگیر کے ساتھ زون کے اے سی پیز، اسٹیشنز، ہاؤس آفیسز اور ایک کوارڈینیشن میٹنگ طلب کی ہے۔ آتش بازی بیچنے والے موجود تھے۔ سنیہا مہرا نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زونل افسران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے کہ دیوالی کے تہوار کے دوران کوئی غلطیاں نہ ہوں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سخت نگرانی کی جائے۔ انہوں نے فروغ کنندگان کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی اور بغیر لائسنس کے فروغ کے خلاف خبردار کیا ہے اور ذخیرہ کرنے والے مقامات پر مناسب انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایم آئی ایم نامپلی کے ایم ایل اے ماجد حسین نے ہندو یارڈ وجے نگر کالونی کا دورہ کرتے ہوئے اس کا معائنہ کیا ہے۔ پورے جاڑا نکال دیتے بولے اور اسٹریٹ لائٹاں لگاتا ہوں بولے، اور سب سے امپورٹنٹ اور ایک بات تھا، یہاں میں بارش آئے تو بارش میں پورا چلے جاتا تھا۔ یہاں موتا مرنے کے بعد میں یہاں جلاتے ادھر دکھ رہا آپ کو پیچھے، یہ پورا پانی آ جاتا تھا۔ صاحب یہ بھی بولے اس کو اٹھا کے ڈیمیج کر کے اوپر اٹھا کے اور ایک نیا بنا کے دیتے بولے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے وہاں شیڈ دلاتے بولے، شیڈ تو اتنی امپورٹنٹ ہے، کوئی موتا اگر مر گیا تو آدمی وہاں ٹہرنے کے لیے جگہ نہیں تھا، بارش میں بہت مشکل ہو رہا تھا ٹہرنے کے لیے، وہ بھی دلاتے بولے صاحب، وہ شیڈ دلاتے بولے، بہت بڑی بات ہے شیڈ کا۔ دوسری بات یہ جو ہے آپ کو پیچھے دکھ رہا یہ اتنا ڈاؤن ہے، وہاں جلاتے سکت مرگے آدمی بھی پانی میں چلے جاتا، ٹیرس آدمی بھی پانی میں چلے جا رہے تھے، اتنی بڑی کام تھا وہ بھی صاحب وعدہ کرے وہ بھی کرا دیتے بول کے۔ ماجد صاحب کو بہت بہت دھنیہ واد ہمارے نامپلی ڈویژن سب کے طرف سے، یہ ہم زندگی میں نہیں بھولیں گے ماجد صاحب کو۔ آج تک کوئی ایم ایل اے آئے بولو تو ہمارے قبرستان میں ہمارے ماجد بھائی چاہے ابھی تک کوئی ایم ایل اے نہیں آیا بھائی، اور کوئی ایم پی نہیں آیا، کوئی ایم ایل اے نہیں آیا، کوئی منسٹر نہیں آیا، نہ تیلگو دیشم نہیں آیا، نہ ٹی آر ایس نہیں آیا، نہ بی آر ایس نہیں آیا، کوئی نہیں آیا بھائی۔ فرسٹ ٹائم ایم آئی ایم کے ایم ایل اے صاحب ہمارے ماجد صاحب آئے، ان کو بہت بہت دھنیہ واد ہمارے نامپلی ڈویژن طرف سے۔ ہم زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے یہ بات، اور آئے تو ایسا چلے آتے کوئی ہم قبرستان میں آنا کئی کو بول کے بہت سن سے 10 سن سے صاحب ایسا نہیں سنچے بھائی، چلو کہاں تک چلتے، چلو کہاں تک چلتے، ارے چلتے جا رہے، میں تو بھی رک گیا صاحب وہاں پہ، صاحب تو ادھر بھی جا کے دیکھ کے آئے، تقریباً 3-4 کلومیٹر پورا پھر کے پورا ٹوٹل سروے کر کے آئے۔ ان کو بہت بہت دھنیہ واد ہمارا نامپلی ڈویژن طرف سے۔ امیر جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد نے مرکزی انجمن القادریہ کا اسلامی کوئز یعنی نیا ایڈیشن کا رسم اجرا کیا ہے۔ اس موقع پر صدر مرکزی انجمن القادریہ حضرت مولانا علی قادری کی صدارت میں جنرل سیکریٹری مرکزی انجمن القادریہ حضرت مولانا قطب حسینی فاطمی صاحب اور دیگر اراکین انجمن میں موجود رہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور ایم ایل اے نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں آج صبح سویرے ملاپلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ساتھ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ساتھ ملاپلی میں برڈز گراؤنڈ پارک اور اوپن جم کا معائنہ کیا ہے۔ مسٹر وسنتھا وینکٹا کرشنا پرساد ایک قانون ساز میلاورم نے تنقید کی ہے کہ سابق سی ایم جگن موہن ریڈی انتظامیہ کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں، وہ صرف قرض لا کر بٹن دبانا جانتے ہیں۔ ابراہیم پٹنم منڈل کے دمولورو گاؤں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے قانون ساز کرشنا پرساد نے ہفتے کو کہا ہے کہ چیف منسٹر کے دور حکومت میں دولت پیدا کی جا رہی ہے اور فلاحی اسکیمیں لاگو کی جا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صنعتوں کو اے پی میں لانے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سی ایم نے کہا ہے کہ انکشاف کیا ہے کہ ٹی ڈی پی کے عوامی نمائندوں کی میٹنگ میں انہوں نے اے پی ریاست کی جامع ترقی اور فلاحی اسکیمز کے نفاذ پر طویل بات چیت کی اور سب کو وضاحت دی ہے۔
मखलूत हुकूमत का बुनियादी मकसद बगैर किसी बेज़ाब्तगी के साथ साफ सुथरे इंतजामिया को फराहमी है। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत के दौर में इस वक्त के सीएम जगन एमएलए की मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट खिताब करते थे और चले जाते थे, लेकिन सीएम जो सब्र किया और तकरीबन 7 घंटे तक सबसे बात की। वाज़ेह किया गया है कि जी कुंडूर से दीगर तक सड़क के तरक्याती कामों और इसके अलावा सड़क के तरक्याती कामों का भी बहुत जल्द आगाज़ किया जाएगा। तमाम रुके हुए तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम मुतासरा खानदानों को सैलाब की तबाहकारियों की इमदाद जारी कर दी जाएगी। फसलों के नुकसान का मुआवजा भी किसानों को अदा किया जाएगा। దాములూరు చిలుకూరు ఈ మండలంలో ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లో కూడా కేటాయించిన నిధులతో పనులు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఈ దాములూరు గ్రామానికి ఈరోజు 30 లక్షల అంతర్గత రహదారుల నిర్మాణానికి, అట్లాగే చిలుకూరు గ్రామానికి 20 లక్షల రూపాయల నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. దాదాపుగా అతి త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి మళ్ళా రెండో దశ నిధుల కోసం ప్రభుత్వాన్ని అడగటం కోసం గ్రామ నాయకత్వాలని త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఏవైతే ఇప్పుడు ఈ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయో వీటన్నిటి బిల్లులు కూడా తక్షణం అయ్యి బిల్లులు వస్తాయి ప్రభుత్వం నుంచి, అందులో అనుమానమే లేదు. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో ఎవరితో అయితే పనులు చేయించమన్నారో మేము వాళ్ళందరితో పనులు చేయించిన తర్వాత ఆ గ్రామ నాయకత్వాలకి గత ప్రభుత్వం, గత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించకుండా 3-4 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళని వేధించి వాళ్ళని వడ్డీలకు కూడా నష్టపరిచి చాలా అవస్థల పాలు చేసిన ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం. एडवोकेसी फॉर्म फॉर जस्टिस के रियासती सदर अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रोज़नामा सियासत न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान MLC की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर वहीद अहमद ने आमिर अली खान को तहनीत पेश करते हुए इमाम जामिन बांध कर आमिर अली ने केक काटा। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि सियासत और आमिर अली खान की खिदमत नाकाबिल फरामोश 3 पीढ़ियों से मिलकर रियासत में ये ख़ानदान एक ढाल बनकर खिदमत अंजाम दे रहा, जो फील्ड में काबिल सताइश है। आज उर्दू को जिंदा करने में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर सैयद अकबर हुसैन साबिक सदर नशीन अक़लियती कॉर्पोरेशन, मोहम्मद अतीक सिद्दीकी, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, मुफ्ती मोहम्मद आसिफुल्लाह कासमी, सैयद फ़हीम, मोहम्मद तईम, मोहम्मद ख़य्यूम अहमद, मोहम्मद मुजीबी अहमद और दीगर मौजूद रहे। वहीद अहमद एडवोकेट की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और दुआ की गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत के साथ खुशी व खुर्रम रखे और कदम कदम पर तरक्की अता फरमाए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके सबब एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल में शरीक किया गया, जिसका इलाज जारी है। देखिए मुतासिरा की मां का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे का कल यहाँ पे टप्पा चबूतरे की मेन रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। ये देखो, ये ड्राइवर की फोटो है। ये कल दोपहर में 3:30-4 बजे के बीच में हुआ। बच्चे को इतना दबा के मार लगा है, बच्चे को बोल नहीं सकते। वो बच्चे को बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चे की। ये ड्राइवर की फोटो है। ये ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा है। ये ड्राइवरों को पी के गाड़ी चलाने की इतनी कैसा इजाजत कैसा मिली वो लोगों को? पुलिस वाले क्यों एक्शन नहीं ले रहे? छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चलाए तो गाड़ियां पकड़ लेते बच्चों को, मगर अभी ऐसा इतने बड़े बड़े आदमी यहाँ ड्राइवर गाड़ियां पी के गाड़ियां चलाए तो बच्चे क्या बना? वो ड्राइवर 2-3 एक्सीडेंट कर लेते हुए मेरे बच्चे के पास आया। ऐसे ही होता रहा तो कार को मार दिया, ऑटो को मार दिया, फिर बच्चे को मार के घसीटते हुए लेके गया कितनी दूर तक। मेलावरम के एमएलए मिस्टर वसंथा वेंकटा कृष्णा प्रसाद मेलावरम हल्का जनसेना पार्टी के इंचार्ज मिस्टर अकाला राम मोहन राव गांधी और एनडीए महाकोटामी लीडरों ने सड़क की तरक्की के लिए भूमि पूजा की है। चिलकोर में 290 मीटर लंबाई की सड़क की तामीर के लिए 20 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है। कानून साज वसंथा कृष्णा प्रसाद जो इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने कहा है कि एनडीए की अजीम मखलूत हुकूमत देही तरक्की को पहली तरजीह देगी। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में सड़कों की तरक्की को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से देही इलाकों की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत पिछली हुकूमत की नाकामियों को दुरुस्त कर रही। बताया गया है कि मेलावरम हल्के में 22.50 करोड़ रुपए के फंड से सड़कों की तरक्याती काम शुरू किया गया है।
MLA نے اس میٹنگ کی صدارت کی جس کی صدارت ضلع کلیکٹر مسٹر سوپنل دیناکر نے کی، جس میں حلقے کے اندر آب پاشی پروجیکٹ جیسے نارائن پورم نہر اور اس کے علاوہ بھی پنچایت سڑکوں اور R&B سڑکوں کی منظوری، مرمت، جل جیون مشن کے ذریعے گرام پنچایت میں پانی کی اچھی فراہمی اور اس کے علاوہ بھی پاور اسٹیشن کی رہائشیوں کے مسائل نے کوڈیٹی نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے ان سے کہا ہے کہ وہ مکینوں کے موجودہ مسائل کو حل کرے اور جلد از جلد R&R آمدات کی تعمیر کا کام شروع کر دے۔ پون کلیان یہ سناتن دھرم رکشا دیکھ سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ کرنول ضلع کے ادونی میں شمبھو لنگیشور مندر میں شراب کی نئی دکان کے خلاف احتجاج کرنے والے ہندو برادری کا یہ دھرنا ہے۔ ریونیو، ہاؤسنگ، انفارمیشن، شہری ترقیات کے وزیر نے کہا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک ریاست کے ہر حلقے کے لیے پہلے مرحلے میں 3500 سے 4000 مکانات منظور کیے جائیں گے۔ اگلے 4 سالوں میں اندرما حکومت کا ہدف ریاست کے تمام مستحق غریبوں کے لیے اندرما مکانات تعمیر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں 20 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ اس حکومت کا مقصد ہے کہ ہر شخص کو اندرما گھر فراہم کرنا ہے جو اس کے مستحق ہوں گے۔ یونین ہاؤسنگ جوائنٹ سیکرٹری جوکل اور حیدرآباد آئے تھے۔ ان میں سے کہا گیا ہے کہ وہ مرکز سے ریاست سے حصہ اور فنڈز مانگے اور ریاست کو بڑے پیمانے پر مکانات فراہم کرے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے غریبوں کے بارے میں کم از کم نہیں سوچا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے اوپر سے چپٹا اور اندر سے کھوکھلا ہو۔ گھوشا محل اور اس کے علاوہ بھی 144 مستفیدین کو ہفتے کو حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر میں حیدرآباد کے ضلع انچارج وغیرہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس تناظر میں ریونیو، ہاؤسنگ اور شہری تعلقات کے وزیر نے کہا ہے کہ خواہ کتنی ہی مالی مشکلات کیوں نہ ہو، اپوزیشن کی فلاح بہبود کو روکنے کی کوشش کی جا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہم اپوزیشن BRS کا کی گولہ کی وجہ سے ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ہماری حکومت پر سڑکوں پر چڑھ جانے سے BRS کا نقصان ہے۔ اتم کمار ریڈی نے حکمراں پارٹی پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے شہریوں کو BJP کو تقسیم کی سیاست کے خلاف خبردار کیا۔ ہفتے کو تاریخی چار مینار میں راجیو گاندھی یاترا کی 34ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنے میں گاندھی خاندان کی قربانیوں کا سہرا دیا۔ جبکہ BJP نے ہمیشہ ملک کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ گاندھی خاندان نے امن، اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دے کر ایسی حرکتوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ راجیو گاندھی ہی تھے جنہوں نے BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کی نفی کرنے کے لیے 34 سال پہلے سدبھاونا یاترا شروع کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے ملک کو مربوط کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا شروع کی تھی۔ اتم کمار ریڈی نے نہرو گاندھی خاندان کے تعاون کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ کس طرح اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کو قوم کے اتحاد کے لیے شہادت نصیب ہوئی اور کس طرح سونیا گاندھی نے UPA کے دور حکومت میں وزیر اعظم بننے کا اپنا اہم موقع خود قربان کر دیا۔ اور جب تلنگانہ کی تشکیل کے دوران سونیا گاندھی کی سیاسی مرضی کے کام آنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش میں کانگریس کے اقتدار سے محروم ہونے کے امکانات کے باوجود یہ ایک بڑی سیاسی قربانی تھی۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ BJP ملک کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ چار مینار میں راجیو گاندھی سدبھاونا یاترا کے یوم یادگیری پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، حکومتی مشیر محمد علی شبیر، MLC TPCC صدر مہیش کمار گور، عوامی نمائندوں، کانگریس پارٹی قائدین اور دیگر نے شرکت کی۔ وینکٹ سائی، جنہوں نے GHMC سکندرآباد سرکل کے ایگزیکٹو انجینئر کی حیثیت سے چارج سنبھالا، آج تاناکا میں ڈپٹی میئر کے کیمپ آفس میں گریٹر حیدرآباد کے ڈپٹی میئر محترمہ موتیسیلتا شوبھن ریڈی سے بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سکندرآباد کی ترقی، میونسپل سہولیات کی توسیع، عوام کے مسائل وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ڈپٹی میئر وینکٹ سائی نے اپنے مکمل تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ DAS ورنا اور AE وینوم، ورک انسپکٹر شیو کمار اور دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ MLA نے کہا کہ ماڈیگا ریس کی جانب سے CM ریونت ریڈی کو مبارکباد۔ تلنگانہ تحریک میں سب سے آگے رہنے والے مادیگلو کے لیے کوئی ترجیح نہیں ہے، کم از کم پرگتی بھون میں IAS سے لے کر اٹینڈنٹ تک کوئی نہیں ہے، لیکن CM ریونت ریڈی نے عثمانیہ یونیورسٹی بسارا IIT کے VC مادیگالا کا تقرر کیا ہے۔ ABCD کی درجہ بندی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت نے کابینہ کی ذیلی کمیٹی قائم کی ہے۔ کمیٹی کو 60 دن میں رپورٹ دینے اور اس پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی۔
مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد کے ذمہ داران کی اطلاع کے مطابق بتاریخ 20 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں مجلس بضمن عرس مبارک حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء منعقد ہوگی۔ بعد نماز مغرب قرآن خوانی و فاتحہ ہوگی۔ بعد نعت و منقبت فیضان اولیاء پر بصیرت افروز خطابوں کا دعا درود السلام پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ بعد نماز عشاء لنگر کا نظم رہے گا۔ مستورات کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ سبھی سے ماں مستورات و دوست احباب اس پر نور محفل میں شرکت کی گزارش کی گئی۔ شہریان عادل آباد کے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں بروز اتوار 20 اکتوبر کو بعد مغرب کے مجلس فیضان اولیاء بنسبت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی نسبت کی مجلس منعقد ہوگی، اور بعد نماز مغرب کے قرآن خوانی و فاتحہ ہوگی۔ بعد نعتوں اور منقبتوں کے بصیرت افروز بیان ہوگا، اور درود و سلام پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ بعد عشاء کے لنگر کا نظم رہے گا۔ سبھی سے میں مستورات اور دوست احباب اس پرنور محفل میں شرکت کی گزارش ہے۔ مستورات کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ اولیاء دراصل حق اور صداقت کے امین ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے حق ملتا ہے۔ تو یہ جو محفلیں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی منعقد کی جاتی ہیں، اسے حق کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ ان مجالس میں شرکت فرما کر مستفید ہوں۔ ضلع عادل آباد منڈل مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہفتے کے روز گستاخ رسول ملعون یتی نرسنگ آنند کی جانب سے حضور اقدس کی شان میں گستاخی کے خلاف کامیاب اور پر امن بند منایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منڈل مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بند کی اپیل پر منڈل مستقر کے عاشقان رسول اور مسلمانوں نے صبح کی اولین ساعتوں سے ہی اپنے اپنے کاروبار کو مکمل طور پر بند رکھ کے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کے خلاف سخت احتجاج درج کروایا۔ واضح رہے کہ بند کے ضمن میں کسی قسم کا عوام پر دباؤ نہیں ڈالا گیا ہے۔ فرزندان توحید نے رضاکارانہ طور پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کے خلاف بند میں حصہ لیا، جو پر امن اور کامیاب رہا۔ بعد ازاں بعد نماز ظہر عاشقان رسول نے جامع مسجد سے بس سٹینڈ تک ایک خاموش ریلی منعقد کرتے ہوئے ٹرینی سب انسپکٹر کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی ہے۔ اس موقع پر امام و خطیب اور جامع مسجد عارف نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے سوامی نرسنگ آنند کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ مولانا عارف نے کہا ہے کہ بند منانے کا اہم مقصد مستقر سے حکومت ہند تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو لوگ شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو اور خاص کر ملعون یتی نرسنگ آنند کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شان رسالت میں گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ آج 19 تاریخ بروز ہفتہ اس گستاخ کی وجہ سے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں اور ہر سمجھدار انسانوں کو بالکل زخمی کیا، اسی کے سلسلے میں کلیت المنڈل کو پورا بند کیا گیا اور ظہر کی نماز کے بعد سے جامع مسجد سے لے کر کے بس اسٹینڈ تک خاموش ریلی نکالی گئی اور ایک مہم مرنم پیش کیا گیا، جس میں تمام مساجد کے صدر اور راجی کی ذمہ داری موجود تھی، اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ریلی کے ذریعے سے درخواست کی جا رہی ہے اس طریقے کے جہاں پر بھی کسی بھی مذہب کے پیشواؤں کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو فوری طور پر اسے اریسٹ کیا جاوے اور کڑی سے کڑی اسے سزا دی جاوے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ NCC کے اے سرٹیفکیٹس جنہوں نے ابراہیم پٹنم منڈل کے مولاپاڈو ضلع پریشد ہائی اسکول میں کامیابی کے ساتھ NCC کی تربیت مکمل کی، مسٹر وسنتھا وینکٹا کرشنا پرساد میلاورم حلقے کے رکن جناسنا پارٹی کے انچارج مسٹر اکالا رام موہنا راؤ گانی کے ذریعے پیش کی گئی ہے، ہفتے کو پہنچایا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے NCC کیڈٹس کو
خصوصی طور پر مبارکبادی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وہ اس تربیت کے جذبے سے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک روشن مستقبل کے ساتھ اونچی چوٹیوں پر چڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ طلباء کو NCC ٹریننگ دینے والے اساتذہ کی تعریف کی۔ NDA گریڈز الائنس کے قائدین نے شرکت کی تھی۔ چار مینار میں راجیو گاندھی سدبھاونا یاترا کی یوم یادگیری پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، حکومتی مشیر محمد علی شبیر، MLC TPCC صدر مسٹر مہیش کمار گوڑ، عوامی نمائندوں، کانگریس پارٹی قائدین اور دیگر نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔